چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن۔ آ جائیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو آؤ سیکھیں قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق ہی پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سننا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذرنی، فذرنی، ذال کو کسی نے زا پڑھ دیا، زا نہیں بننا، یہ ذال ہے۔ فذرنی، فذرنی، را پر ہو جائے گا، فذرنی فذرنی، ومن یکذب، ومن یکذب، ومن یکذب، ومن یکذب، فذرنی ومن یکذب۔ فذرنی ومن یکذب۔ اچھا، راہ میں تکرار اصلی نہیں کرنے، بعض بچے کہتے فذرنی، ایسے نہیں، فذرنی ومن یکذب فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بہذا الحدیث، آخر میں ساد ہوگا، سین نہیں، بہذا الحدیث، بہذا الحدیث، گڈ، بہذا الحدیث، بہذا الحدیث، بغیر سٹی والا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث،
سنستدرجهم من حيث سنستدرجهم من حيث سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث من حيث یہاں غنہ کریں گے، میم کے بعد دوسری میم ہے، سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث من حيث لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون لا يعلمون سنستدرجهم من حيث 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 لا يعلمون گڈ، آئیے اب اس آیت کے ہم مخارج اور قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَذَرْنِي، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ فَذَرْنِی، زال کو را سے ملانا ہے، زال زا نہیں بنانا۔ بعض بچے فَذَر نہیں پڑھتے، غلط۔ فَذَرْنِی، زال کا مخرج بھی سماعت کر لیں، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے سا، زال، ضو، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لسویہ۔ لسویہ، سا، زال، ضو۔ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یہ را پر ہو جائے گی، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فَذَرْنِی، نون یا زیر نی، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ وَمَن يُكَذِّبُ، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کی گولائی، میں، میم نون یا زبر میں، ادغام مال غنہ ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، ایک الف کا غنہ کریں گے۔ وَمَن يُكَذِّبُ، یا پر پیش ہے، یا کا مخرج ہے وسط زبان وسط تالو سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، اور یکذب میں کاف، کاف زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یکذب میں زال ہے، یہاں بھی زال ہے، یہاں بھی زال ہے، یہاں بھی زال ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور سا، سا، زال اور ضو، ان تین حروف کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے سا، زال، ضو ادا ہوتے ہیں، حروف لسویہ کہلاتے ہیں۔ وَمَن يُكَذِّبُ میں کاف پر زبر ہے، یا پر پیش ہے، زال کے نیچے زیر ہے، با پر پیش ہے۔ حرکات کو یاد رکھیں پیارے بچوں، اور مدنی چینل کے ناظرین، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو کھینچتے نہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بِهَذَا الْحَدِيث، با کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں کھینچنا۔ ہا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے۔ زال کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ اور ہا جو ادا ہوگا حلق کے درمیان والے حصے سے، یہ ہا ادا ہوگا حلق کے نیچے والے حصے سے، بِهَذَا، یہ والا ہا۔ اور حدیث والا ہا جو ہے ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ حدیث میں یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، آخر میں وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مل کر مد عارض۔ گڈ۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم، سَنَسْتَدْرِجُهُم، سین ادا ہوتا ہے سیٹی کے ساتھ، زا، سین، صاد، بعض کہتے ہیں سختی کے ساتھ، سختی نہیں ہوتی، نرمی ہوتی ہے۔ زا، سین، صاد حروف صفیریہ ضرور ہیں، سیٹی والے ضرور ہیں، اور ان کا مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ زبان کی بالکل باریک نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یعنی ثنائے سفلا ما اتصال ثنائے علیہ، ثنائے سفلا کہتے ہیں نیچے والے دانتوں کو، ثنائے علیہ کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو، ان کے اندرونی کناروں سے جس زبان کی بالکل باریک نوک ادا لگتی ہے تو زا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ حروف رخوہ بھی ہیں، حروف محموسہ بھی ہیں، سین اور صاد یہ حروف رخوہ کہلاتے ہیں، اور زا بھی حروف رخوہ ہے، مگر سین اور صاد یہ حروف محموسہ ہیں، زا حروف محموسہ نہیں ہے، زا حروف مجہورہ کہلاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے اپنے۔ سنستدرجم، سین پھر نون سین سے ملے گا، سیٹی سے ادا ہوگا، تا کو دال سے ملائیں گے، تد، دال میں کلکلا ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی۔ سنستدرجہم، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، اور جیم پر پیش ہم، یاد رکھیے میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی
اب یہ قاعدہ ہو جائے گا ادغام شفوی، یعنی ایک الف کا ہم نے غنہ کرنا ہے۔ جب میم صاحب بعد دوسری میم آتی ہے ادغام شفوی ہوتا ہے، ایک الف کا غنہ کرتے ہیں۔ میم صاحب بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، وہاں بھی غنہ ہوتا ہے۔ اور میم صاحب بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہ ہوتا ہے اظہار شفوی، جو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ادغام شفوی کی مثال ہے۔ آگے من حیث میں نون ساکن کے بعد ہا، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ گڈ۔ تو یہاں من حیث میں اظہار ہلکی ہوگا، ہا یا زبر حی، یا لین ہے نرمی سے ادا کریں گے، سا پشتو حرکت ہے، سا پر کھینچنا نہیں، سا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، سین سے نہیں بدلنا، خاص خیال رکھنا ہے۔ لام الف زبر لا، علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا علمون میں یا کو عین سے ملائیں گے، لام پر زبر، میم واو پیش منہ، واو مدہ، اور آخر میں جب نون کو ساکن کریں گے، رفع مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہو جاتا ہے مد عارض۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ مد عارض کو ہمیشہ 1 الف 2 الف 3 الف تک کھینچ کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم 2 سے 3 الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، اور مدنی چینل کے نام سورۃ القلم، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 پڑھیے۔ ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 آپ نے سنی، سمجھی، دیکھی۔ آئیے میں اس آیت کو پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 پڑھی۔ آپ نے بھی امید اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، اس کو دہرایا بھی ہوگا ہمارے ساتھ مل کر۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں مخارج اور صفات کے حوالے سے۔ آپ لوگ تیار ہیں ٹیم اے؟ جی جی ہاں، ٹیم بی تیار ہے؟ جی۔ تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، تیار ہو جائیں۔ فذرنی، فذرنی، فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ کس کا ہاتھ کھڑا ہوا؟ کسی کا بھی نہیں ہوا۔ ٹیم اے سے کون بتائیں گے فا کا مخرج؟ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ فا دیکھیں، فا 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 ڈھونڈنے گئے ہوئے ٹیم اے۔ چلے ٹیم بی سے کوئی بتانا چاہے؟ ٹیم اے سے ہاتھ کھڑا ہوا ہے، مائک دیجیے گا ادھر، جلدی جلدی کیجئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاکر۔ محمد شاکر، بتائیے کیا بتا رہے ہیں؟ زبان کی نوک۔ سارے زبان کی نوک سے یہ ادا ہوتے ہیں، کبھی درمیان سے نہیں۔ سوچیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ٹیم بی سے پوچھتے ہیں، جی بتائیے سید عفان۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے، فا فا، اور نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے۔ سید عفان نے جواب بالکل درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ لے چکے ہیں آپ کے ٹیم اے کے پوائنٹ، ٹیم بی لے چکی ہے۔ اور اگلا سوال بھی ٹیم بی سے ہوگا۔ بتائیے ٹیم بی، فذرنی ومن یکذب، ومن میں کون سا قاعدہ ہے؟ ومن یکذب، بہت ایزی ہے، کون بتائے گا؟ حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، سید عفان نے۔ مبشر بھائی آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ ومن یکذب کیا ہو رہا ہے؟ ناک میں آواز جاری ہے، تبھی آپ کو یاد ذہن میں آ رہا ہے۔ چلے حسین بھائی بتا دیں۔ ادغام مال غنہ۔ ادغام مال غنہ یا انغام؟ ادغام۔ ادغام، دال کے لکھ کلکلا کریں۔ ابھی آپ نے صحیح کہا، ادغام مال غنہ۔ سوچ لیں، جی اس میں غنہ نہیں ہوگا نا؟ ہوگا۔ ہوگا، سوچ لیں، جی غنہ ہوگا۔ 1 الف کا، 2 الف کا یا 5 الف کا؟ 1 الف۔ 1 الف کا ہی غنہ ہوگا۔ جی آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی نے جواب درست دے کے مزید 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ بتائیے ٹیم اے، تیار ہو جائیے،
ایکٹیو ہو جائیے. من جدہ ہو جاتا جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. بتائیے. ومن یکذب, ایزی سوال بتائیے با کا مخرج کیا ہے؟ با. اوہو بہت ایزی سوال کر دیا ہے ٹیم میں سے. با 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 با. جی یاد آ گیا محمد رضا کو, جلدی یہ مائک دیجیے گا. محمد رضا بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے بیچ سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے بیچ سے تو ادا ہوتا ہے. مگر دونوں ہونٹوں کا بیچ کیا کہیں گے؟ موٹا حصہ, پتلا حصہ, نرم حصہ, خشک حصہ اور تر حصہ, کیا کہیں گے؟ موٹا. موٹا حصہ. ابھی بھی ٹیم اے کو کسی کو یاد نہیں آ رہا؟ جی ادھر مائک دیجیے گا. نام بتائیں. محمد حذیفہ. محمد حذیفہ آپ کو یاد آیا؟ جی. کیا یاد آیا؟ تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. جی. سوچ لیں جی. ورنہ ہم جا رہے ہیں ٹیم بی کی طرف. سوچ لیا؟ جی. اور آپ نے آخری وقت میں جواب درست کر لیا, اور جواب درست دے کے 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال پھر ٹیم بی سے ہے. بتائیے بہذا الحدیث, حدیث سا کا مخرج کیا ہے؟ وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہے؟ 2 سوال ہیں آپ سے. صرف سید عفان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, دوسرا کوئی بتائے. جی کوئی اور بتانا چاہے؟ نہیں ہاتھ کھڑا ہو رہا. سید عفان آپ ہی بتا دیجئے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. پیارے بچے سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 3 جواب درست ہو کر آپ کے پوائنٹ ہوں گے 30. ایسے ہی ہے. اور ادھر کتنے؟ 10 پوائنٹس. آخری سوال ہے آپ سے ٹیم بی. جی اچھا وف کا بھی پوچھا تھا. مد عارض. مد عارض بھی ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مد عارض بھی درست بتا دیا, مخرج بھی درست بتا دیا, اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ بھی دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور ٹیم اے کے ہیں 10 پوائنٹس. اگلا آخری سوال ہے ٹیم اے سے. سنستدرجہم, تد پہ کون سا قاعدہ؟ بہت ہی ایزی سوال ہے, بہت ہی ایزی سوال ہے ٹیم اے. سنستد, محمد نور کیا کہہ رہے ہیں؟ حرف قلقلہ ہوگا. حرف قلقلہ ہوگا. کس میں؟ سین میں؟ کس میں؟ سنستد دال میں. دال میں ہوگا. قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ جی قلقلہ کی معنی آپ کے برابر والے شاکر بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. آواز لوٹ کر آئے واپس. آواز لوٹ کر آنا, یعنی جنبش حرکت ہونا, آواز کا لوٹنا, اور جواب درست دے دیا. کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 20. اور ادھر کتنے؟ 30. اور آخری سوال بھی آپ سے ہے. بتائیے 20 پوائنٹ کی لیڈ کے ساتھ جیت بھی سکتے ہیں. جواب نہ دینے پر ٹیم اے کی طرف سوال جائے گا. اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے. بتائیے سنستدرجہم, کون سا قاعدہ ہے؟ ہم پوچھیں گے حسنین بھائی سے. حسنین بھائی یاد ہے؟ ادغام شفوی. سوچ لیں. سوچ لیے. کسی نے بتایا تو نہیں؟ مسکرائے, اس کا مطلب کسی نے ساتھی نے ہیلپ کر دیے. سعید صاحب نے ہیلپ تو نہیں کر دی, حسین بھائی نے کر دی. چلے کسی نے تو کر دی. چلے تو کوئی بات نہیں, کر سکتے. آپ کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھی کر سکتے ہیں, آپ بھی اپنے ساتھیوں کی کر سکتے ہیں. تو حسین بھائی نے کہا ادغام شفوی. سوچ لیں, غلط بھی ہیلپ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. صحیح ہیلپ ہوئی ہے بالکل. ادغام شفوی ہے. جی. ورنہ نہیں کریں گے. کریں گے. کریں گے. اور آپ نے سوچ لیا, جواب دے دیا, اور آپ کے نمبر آپ کو 10 پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے. کیوں نہیں دیے جائیں گے بھائی؟ جب جواب درست ہے تو دیے جائیں گے نا. 10 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے, اور 20 پوائنٹ ٹیم اے کے. آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ جیت چکی ہے. سبحان اللہ.
آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرنی میں را کو پر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ومن یہاں ہم نے غنہ پورا کرنا ہے کلمہ. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. حدیث سنگن حدیث. حديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ عز و جل ہمارے سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. 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 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی نے حیدر میں پڑھا اور ہمارے سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن میں فرمایا ہے اسی کے مطابق ہمیں پڑھنے والا بنا دے. آمین. اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جیسا فرمایا کہ اس طرح قرآن پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہمیں پڑھنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا